آپ پریشان نہ ہوں کہ کھڑے ہو گئے تو شاید لمبی چوڑی تقریر ہوگی، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم بھی حالات کو سمجھتے ہیں، کافی جگہ دیر رات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ مختصر وقت میں چند اہم پیغامات اور گزارشات آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ قابل احترام صدر اجلاس حفظہ اللہ ورعاہ، مجلس میں موجود مؤقر علماء کرام، قابل احترام ذمہ داران مدرسہ و ذمہ داران مسجد، مدرسہ دارالہدیٰ عربیہ کے معزز طلباء اور طالبات، قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اللہ کے گھر میں مجھے اور آپ کو جمع کیا اور اس مبارک مجلس کا حصہ بنایا۔ اے اللہ، تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی شکر ہے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی اس مبارک مجلس میں ہماری حاضری نہ ہوتی تو یقیناً اس موقع پر جو شاندار مظاہرہ ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، اس موقع پر اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کے علم و عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی اور برکت نصیب فرمائے۔ اس مدرسے کے جو معزز طلباء اور طالبات ہیں جنہوں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا اور جو اپنا مظاہرہ پیش کرنے سے کسی وجہ سے قاصر رہے، آپ تمام طلباء اور طالبات کی اللہ حفاظت فرمائے، آپ تمام کو آپ کے اپنے والدین اور سرپرستوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، اللہ آپ کے فیوچر کو روشن کرے، قوم و ملت کے حق میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو رول ماڈل بنائے اور ان بچیوں کو خواتین کے طبقے میں ایک مثالی کردار ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، جب ہم باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کے اندر پایا جانے والا جو اخلاقی بگاڑ ہے، جو فکری انحراف ہے، جو ان کے اندر بہت ساری غلطیاں جو پائی جا رہی ہیں، علماء امت باہر کی دنیا میں ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور میدان عمل میں مصروف ہیں، اور جب ایسی مبارک مجلس میں حاضری ہوتی ہے تو الحمدللہ کہ ایک روشن مستقبل کے حوالے سے جو امید ہوتی ہے اس امید میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں یہ قوم کا عظیم سرمایہ ہے، یہ قوم کا عظیم سرمایہ ہے کہ مستقبل میں یقیناً یہی بچے ہیں جو مختلف عہدے سنبھالیں گے، مختلف کرسیاں سنبھالیں گے، اگر ان بچوں کی صحیح رہبری اور صحیح رہنمائی کی جائے اور بچوں کی بنیاد اگر صحیح طور پر رکھی جائے، یقیناً ہم ایک روشن مستقبل کا ہم یقیناً جو انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس انتظار میں مجھے اور آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مکتب ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کیجیے گا، اس کی قدر کیجیے گا، اور بچے یہ یقیناً ایسے مرحلے میں ہوتے ہیں انہیں شعور نہیں ہوتا ہے کہ مکتب کتنی بڑی نعمت ہے، مدرسہ کتنا بڑا تحفہ ہے، ان بچوں کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ محترم ذمہ داران، آپ محترم سرپرست اور والدین اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے رخ کو اگر اس جانب موڑا، یقیناً یہ بچے آپ کے حق میں، قوم و ملت کے حق میں، سوسائٹی کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے باذن اللہ۔ اور خصوصاً ہم اس بستی کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس مدرسے کا حصہ بنیے۔ اللہ کا کرم ہے، مجھے خبر دی گئی، سن کر بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ مدرسہ دارالہدیٰ عربیہ میں ان طالبات پر بھی توجہ دی جاتی ہے جو الحمدللہ بالغ ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنی تعلیمی پیاس بجھانا چاہتی ہیں،
کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی یہاں مواقع فراہم ہیں. تو لہٰذا میں والدین سے خصوصاً ماؤں سے میں گزارش کروں گا اپنی بچیوں پہ توجہ دیجیے گا اور اس مدرسے کا حصہ بنائیے گا. کیا پتہ آپ نے اپنی بچیوں کا داخلہ اس مدرسے میں کرا دیا, ایڈمیشن کرا دیا, تو یہی بچیاں ایک مثالی بہو کا کردار ادا کریں گی, مثالی ماں کا کردار ادا کریں گی, مثالی بیٹی کا کردار ادا کریں گی اور ایک مثالی خاتون کا کردار ادا کریں گی. حضرات و خواتین, یہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا انعام ہوتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے یہ. تو لہٰذا ان کی قدر کیجئے گا, ان پر توجہ دیجئے گا, ان کو تعلیم و تربیت کے میدان میں آگے بڑھانے کے مواقع فراہم کیجئے گا. کیونکہ یاد رکھیے گا ہمارے کندھوں پر, ماں باپ کے کندھوں پر, سرپرستوں کے کندھوں پر جو عظیم ذمہ داری ہے وہ تربیت کی ذمہ داری ہے, وہ تعلیم کی ذمہ داری ہے. ان بچوں کو جہنم سے بچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان بچوں کے فیوچر کو سنبھالنا, ان بچوں کے فیوچر کو بنانا اور سنوارنا, نکھارنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو باادب بنانا, بااخلاق بنانا ہر والدین اور ہر سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تعلیم کے میدان میں آگے لائیے اپنے بچوں کو. شاید بڑوں کو موقع نہ ملا ہو بچپن میں کچھ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا. الحمدللہ جب سے ہم اس بستی میں پہنچے صبح سے ہرپنہلڈی کے حوالے سے الحمدللہ جو باتیں ہم نے سنی اور جن چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا, الحمدللہ علم حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع آپ کی بستی میں موجود ہیں. یہاں پر مدرسے آباد ہیں, یہاں پر اسکولز قائم ہیں, یہاں پر الحمدللہ ایسے ادارے قائم ہیں جو آپ کے بچوں کے فیوچر کو بنانے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہیں. آپ ان اداروں کی قدر کیجئے گا, اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کیجئے گا. اس موقع پر ایک چھوٹی سی گزارش کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں, عالم بنانا چاہتے ہیں, حافظ بنانا چاہتے ہیں, رہبر ملت بنانا چاہتے ہیں, تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن رکاوٹ کیا آتی ہے معلوم کہ کچھ معاشی مسائل ہوتے ہیں, کچھ پیسوں کی تنگیاں ہوتی ہیں. یہاں پر میں سرپرستوں سے گزارش کروں گا آپ تھوڑا صبر کیجئے گا, اللہ سے مدد مانگیے گا, کچھ نہ کچھ محنت کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے. یقیناً یہ بچے آپ کے سر کو اونچا کرنے کا سبب بنیں گے, آپ کی نیک نامی کا سبب بنیں گے, آپ کو روشن کرنے کا سبب بنیں گے. آپ سر اٹھا کر جیئیں گے, آپ سر اٹھا کر جیئیں گے. ایسے ہمارے بچے بنیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ برداشت کیجئے گا. جن ماں باپ نے برداشت کیا نا, مسائل تھے ہمارے اپنوں کے ساتھ بھی, بڑوں کے ساتھ بھی مسائل تھے, انہوں نے مسائل کو جھیلا, برداشت کیا اپنے بچوں کی خاطر. آج ان کے بچے ان کے سر کو اونچا کرنے کا سبب بن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے جیے تو ایسے جیے, اگر کسی کا بیٹا ہو تو ایسا بیٹا ہونا چاہیے. مثالی بیٹا کا کردار ادا کر رہے ہیں, مثالی بیٹیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ دراصل اللہ کے فضل کے بعد اساتذہ اور ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ایک اہم بات آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں وہ یہ کہ تربیت پہ توجہ دیجیے گا, اپنے بچوں کی تربیت پر. الحمدللہ مدرسے میں اساتذہ کوشش کرتے ہیں, کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. گھر کا ماحول اس کے لیے سازگار بنائیے گا. ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے پڑھ کے جاتے ہیں, لیکن اگر گھر کا ماحول سازگار نہ ہونا, یہاں مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ بولنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کو بچے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو بتائیے ان بچوں کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ گھر کا ماحول ایسا ہو ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے میں اور ہمارے اپنے بچوں کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح میں گھر کا ماحول سازگار اور موافق ہونا چاہیے. یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ جہاں پر آپ الحمدللہ گناہوں سے دور رہیں گے, اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں گے, وہیں آپ اگر بچوں میں تھوڑی غلطیاں دیکھتے ہیں نا, جیسے میں ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, بعض بچیاں کیا کر رہے تھے, اپنے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے تھے. حالانکہ بچیوں کو معلوم, ہمارے بچوں کو معلوم, مدرسے میں تعلیم دی گئی کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے, بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے, یہ شیطان کھاتا ہے, یہ شیطان پیتا ہے. پھر بھی بچوں نے کیوں ایسی حرکت کی؟ کیونکہ گھر میں ماں باپ نے تنبیہ نہ کی. کیونکہ ماں باپ جب دسترخوان پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, آپ نظر انداز نہ کیجیے. ہمیشہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے, اب
ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، بعد میں ہم سدھار لیں گے۔ یاد رکھو دوستو کہ اپنے بچوں کی بنیاد دینداری پر رکھیے، فکر مندی پر رکھیے۔ آپ کے بچے یقیناً آپ کے حق میں یقیناً بہترین اور عظیم سرمایہ ثابت ہوں گے۔ یہ نہ سمجھ لینا یہ بچے ہیں، بلکہ بعض ماں باپ اللہ رحم فرمائے بچے جب گالی دیتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ گالی دیتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا میٹھا لگتا ہے۔ نعوذ باللہ، آپ نے اپنے بچے کی پرورش جھوٹ پر کی اور آگے چل کر یہی بچہ جھوٹا بنتا ہے اور آپ کے سر کو جھکانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ماحول فراہم کیجئے گا۔ اور ایک اہم بات آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں کہ آپ سپورٹ کریں اپنے بچوں کا سپورٹ کیجئے گا۔ کبھی ماں سپورٹ کرتی ہے اور باپ تربیت میں غافل نظر آتے ہیں، اور کبھی باپ جو ہے باپ فکر مند ہوتے ہیں، باپ تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ماں اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپاتی ہے، اپنے شوہر سے بتاتی نہیں ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بچپن میں جو ہم نے غلطیاں کی، بچپن میں جو ہم نے نظر انداز کیا ان غلطیوں کو، یہی بچے جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کرتے، اپنی عزت کو لٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ افسوس کرتے ہیں، کیا پتا یہ ماں باپ نے ماضی میں جو غلطیاں کی اس کا خمیازہ اور اس کی سزا اب بھگت رہے ہیں۔ اسی لیے دونوں کو مل کر سپورٹ کرنا چاہیے گا دوستو۔ اور ایک اہم بات جانتے ہیں آپ کہ دونوں مل کر یعنی اپنے بچوں کی ہمت افزائی کیجیے، آپ انہیں موٹیویٹ کیجیے۔ آج بڑا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے کہ بس اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے، ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے۔ بعض ماں باپ سے پوچھیے آپ کے بچے کیسے؟ مولانا میرا بچہ کبھی سدھرتا ہی نہیں ہے، میرا بچہ کبھی سدھرے گا ہی نہیں۔ اگر آپ کے اندر ایسا اگر یہ جذبہ ہو تو بتائیے گا آپ کے بچے کو سنوارے گا کون، آپ کے بچے کو نکھارے گا کون؟ دو عظیم ہستیاں ہیں یہاں پر، ایک اساتذہ اور ایک ماں باپ۔ اگر یہ دونوں مایوس ہو جائیں نا، یہ مایوسی ہمارے بچوں کو تاریک مستقبل کی طرف جو ہے یہ مایوسی دھکیل دے گی۔ دونوں کو امید کی جو ہے روشنی میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کبھی مایوس نہ ہو اور اساتذہ کبھی مایوس نہ ہو۔ انبیاء کی سیرت کو پڑھا نہیں کیا ہم نے؟ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام آخری مرحلے تک طوفان نوح کا قوم مقابلہ کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے کی فکر میں کبھی وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کیا فکر تھی، کیا تڑپ تھی، کیا درد مندی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اندر۔ اپنے بچوں کے سلسلے میں آپ آگے بڑھائیے، آپ اپنے بچوں کا احترام کیجیے۔ آپ اپنے بچوں کا احترام نہیں کریں گے، کون دوستو احترام کرے گا آپ کے بچوں کا؟ ہمیشہ اپنے بچوں کو ہم نعوذ باللہ عجیب الفاظ سے پکارتے، اور سب سے زیادہ جانتے ہیں کون؟ ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں، اور کل کے دن سب سے زیادہ پریشان ہمارے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا یاد رکھیے، دعا ہو کی بد دعا، قبولیت دعا کی کون سی گھڑی ہو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ دوستو اپنے بچوں کو دعا دینے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجیے۔ بچہ غلطی بھی کرتا ہے نا، مرحلہ ہے، نظر انداز نہ کریں، بتائیں، لیکن بد دعا دینے کی ضرورت نہیں۔ دعا دیجیے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تیری اصلاح فرمائے، اللہ تیرے فیوچر کو روشن کرے۔ ایسی کچھ دعائیں دیجیے گا، شاید آپ کی دعائیں ہمارے اپنے بچوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اور آخر بات یہ ہے دوستو، ماں باپ کی دعائیں، سرپرستوں کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں رنگ لاتی ہیں۔ باہر اساتذہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی بھی فکر مندی ہے، لیکن خاص دعا کا اہتمام کیجیے گا جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ باپ کی دعا بچے کے حق میں کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، کبھی اللہ رد نہیں کرتے۔ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے سچے دل سے تنہائی میں اپنے بچوں کے مسائل اور پرابلم کو لے کر اللہ سے اس کا سلوشن مانگا ہو۔ یقیناً اس پہلو میں ہم کمزور ہیں دوستو۔ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء جیسی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تو پتا چلا کہ ماں باپ کی دعائیں، سرپرستوں کی دعائیں ہمارے بچوں کے فیوچر کو یقیناً بدلیں گی اور ضرور سنوار کے رہیں گی۔ تو لہٰذا آپ اللہ سے بھی مدد مانگیے گا اور ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیجیے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ بچے اللہ کا انعام ہوا کرتے ہیں اور یہ مدرسے اللہ کا انعام ہوا کرتے ہیں، یہ علماء اور اساتذہ اللہ کا انعام ہوا کرتے ہیں، یہ مدارس و مساجد کو سنبھالنے والے ذمہ داران اللہ کا انعام ہوا کرتے ہیں۔ ان سبوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے اور ان کا پورا سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب
کو اپنے بچوں کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کے حوالے سے فکر مند زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، نیک بنائے، قوم و ملت کے حق میں اللہ ہمارے بچوں کو عظیم سرمایہ بنائے، اور ہمارے وہ احباب جنہوں نے شادیاں کی لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے نہ نوازا ہو، اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اور وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑوں کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک جوڑوں کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، نیک بنائے، اور جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے، اور اسی کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر میں اس مسجد کے ذمہ داران اور اسی طرح سے مدرسہ دارالہدیٰ کے ذمہ داران اور محترم علماء اور تمام احباب جماعت کی خدمت میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اس حسین اور مبارک مجلس کا مجھے حصہ بنایا، اور اس عظیم مجلس میں شریک ہونے کا آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ اس بستی کی حفاظت فرمائے، احباب جماعت کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ مدرسے کو، مساجد کو، آپ تمام کو اللہ نظر بس سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔